اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ سورہ یوسف آیات 85 سے 87۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں بیٹے کے غم میں، اور انہوں نے صبر اختیار کیا، اپنے غم کو پینے والے بن گئے۔ جب بیٹوں نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا، قالو انہوں نے کہا، تاللہ بخدا، تفتأ تذکر یوسف آپ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے، حتی یہاں تک کہ تکون حرضا آپ ہو جائیں مزمحل، او تکون یا ہو جائیں من الحالکین اپنے آپ کو ختم کرنے والوں میں سے۔ لفظ تاللہ عربی میں واو کی طرح تا بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، واللہ تاللہ، اور تفتأ کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، لا تزال کے معنی میں۔ حرض اس شخص کو کہتے ہیں جو ہلاکت کے قریب پہنچ جائے، جس کی بیماری ایسی بیماری ہو جس سے وہ شفا یاب نہ ہو پا رہا ہو۔ بیٹوں نے یہ سب کچھ گزرنے کے بعد باپ کو نصیحت کرنی شروع کر دی کہ اللہ کی قسم آپ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مستقل بیمار ہو جائیں گے یا اپنی ہی جان لے لیں گے اس غم میں۔ بھائیوں نے تو یوسف علیہ السلام کو راستے سے اس لیے ہٹایا تھا کہ والد کی توجہ کو حاصل کر لیں، لیکن اب ان کو نظر آیا کہ ان کی اس کوشش کا الٹا ہی نتیجہ نکلا۔ اب تک باپ کی توجہ اور نظر التفات کا کوئی نہ کوئی گوشت ان کو حاصل ہو جاتا تھا، اب وہ اس سے بھی محروم ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ کا اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہا کہ وہ گوشہ تنہائی میں یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روئیں اور اپنے رب سے استغاثہ اور فریاد کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کی یہ بات سنی تو فرمایا، قال آپ نے فرمایا، انما یقیناً اشکو میں شکوہ کرتا ہوں، بثی اپنے پریشانی کا، وحزنی اور اپنے غم کا، اللہ اللہ سے، وعالم اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے اس غم اور الم پر مجھے کچھ نہ کہو، میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں، کسی اور سے نہیں کر رہا ہوں۔ رونا دھونا وہ برا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہو۔ اگر بندہ اپنے رب ہی کے آگے روتا ہے تو یہ کوئی برا کام نہیں، بلکہ یہ تو عبادت ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی بے سود کام کر رہا ہوں۔ اللہ کے معاملے میں تمہارا تجربہ اور ہے، میرا تجربہ کچھ اور ہے۔ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جن سے تم آشنا نہیں، تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں اب رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ ساتھ ہی آپ نے بیٹوں کو کہا، یا بنیا اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا من یوسف بس تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو، واخیہ اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا اور تم مایوس نہ ہو، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے دل کا یہ راز کھول دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ تو صاف لفظوں میں ان سے نہایت پیار کے انداز میں یہ بات کہہ دی کہ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ اور اللہ کی مشکل کشائی اور اس کی تائید و رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا ییأس
اور یقیناً نہیں مایوس ہوتا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، سوائے قوم کافر کے، کہ اللہ کی رحمت اور تائید سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اللہ کی رحمت اور تائید سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس سے مایوس تو کافر ہی ہوا کرتے ہیں، جاؤ اور اپنے بھائیوں کو تلاش کرو۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی نصیحت کر دی کہ اللہ کی رحمت اور تائید سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے، جو اس پر توکل اور یقین کرنے والے ہیں اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت خاص نازل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ سورہ یوسف آیات 88 سے 90۔ فلما، پس جب، داخل ہوئے، علیہ، اس پر، یعنی جب وہ اس کے پاس پہنچے، قالو، انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز، اے عزیز، مسنا، چھوا ہے ہمیں، واہلنا، اور ہمارے گھر والوں کو، الضر، تکلیف نے، وجئنا، اور ہم آئے ہیں، ببضاعۃ مزجاۃ، تھوڑی سی پونجی لے کر۔ یہ اندازہ تو یہاں نہیں ہوتا کہ باپ کی اپیل کا ان پر کیا اثر پڑا، لیکن غلے کی ضرورت نے انہیں پھر مصر جانے پہ مجبور کیا۔ وہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تو انہوں نے بڑے رقت انگیز انداز میں اپنی خستہ حالی اور پریشانی کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سرکاری خطاب عزیز سے مخاطب کیا اور بولے کہ حضور، ہم اور ہمارے اہل و عیال قحط کے سبب سے سخت تکلیف میں ہیں، ہم اب کے پونجی بھی نہایت حقیر سی لے کر آئے ہیں۔ فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، پس ہمارے لیے پورا پورا غلہ دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کیجئے، عنایت کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یجری المتصدقین، اجر عطا فرماتے ہیں، بدلہ عطا فرماتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو۔ تو تین باتیں اس میں ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قحط کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، دوسری کہ ہمیں غلہ بھی پورا عنایت فرما دیں، اور تیسری بات کہ ہم پر صدقہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اچھا اجر عطا فرماتے ہیں۔ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، هل علمتم، کیا تمہیں پتہ ہے، ما فعلتم، جو تم نے کیا، بیوسف، یوسف کے ساتھ، واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ تو اس نے کہا، کیا کچھ پتہ ہے کہ تم جہالت میں مبتلا ہو کر یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھائی اور شریف بھائی تھے۔ بھائیوں کی اس بدحالی اور پریشانی اور ان کی اس لجاجت آمیز درخواست، بالخصوص درخواست صدقہ، نے ان کے دل کو ہلا دیا۔ یہ بڑے متکبر اور حاسد قسم کے لوگ تھے، لیکن اب حالات نے ان کے اعصاب ڈھیلے کر دیے ہیں۔ اب صدقے کی درخواست میں بھی انہیں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس صورتحال سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ
بیگانگی کا جو پردہ ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان حائل تھا اس کو مزید برقرار رکھنا انہوں نے مناسب خیال نہیں فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی جہالت کے زمانے میں جو کچھ کر چکے ہو وہ تمہیں یاد ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہ کیا آپ ہی واقعتاً یوسف ہیں، کیا یقیناً آپ ہی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے لفظ یوسف نکلنا تھا کہ یہ لوگ بول پڑے کہ اچھا آپ ہی یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کے اس فقرے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کی ملاقاتوں میں بھی چہرے بشرے انداز اتوار سے انہیں یہ بات کھٹکتی رہی تھی کہ کہیں یہ یوسف تو نہیں ہیں، لیکن کنعان کے اس کنویں میں جس میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا اور اس تخت حکومت میں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اب موجود تھے، اتنا بعد، اتنی دوری یہ گمان نہیں کر سکتے تھے۔ اور گمان کرتے بھی کیسے؟ جن لوگوں کی نگاہ صرف ظواہر تک محدود رہتی ہے وہ قدرت الہی اور رحمت ربانی کے ان عجائب کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر، فضل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر، انہ، یقیناً وہ، من یتقی، جو بھی تقوی اختیار کرے، ویصبر، اور صبر اختیار کرے، فإن اللہ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، نیکوکار کا اجر، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ جی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس پر خوبی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ ایسے خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں بھی ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا بھرپور صلہ عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں بھی تقوی اور صبر نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔